بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی کہ جس میں اس بات کا تاثر دیا گیا ہے کہ دین اسلام کوئی تعصب کا دین نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے اس میں دروازے کھلے ہیں۔ پہلے آؤ، پہلے پاؤ، زیادہ محنت کرو، زیادہ پاؤ کے تحت ہر کسی کے لیے میدان کھلا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پہلے مسلمان ہوتے ہیں تو بعد میں حضرت ابو سفیان جیسے سردار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی، اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی نظر میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ اپنے پاس عطا فرماتے تھے اور جناب ابو سفیان کو جگہ پیچھے عطا فرماتے تھے۔ تو آج تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے محبت کا تعلق ایک جذباتی رنگ میں ہر مسلمان محفوظ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، بت پرست ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب اس میں آ جائے تو وہ جتنی بھی محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا، کسی کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا تھا تورات کو اپنانے کا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا تھا۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کی ایک خرابی کا ذکر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی کوہ طور پر گئے اور وہاں پر یہ بات مان کر آئے کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، اور واپس آ کر اپنی قوم کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو، لیکن ایک بات کا اپنی طرف سے اضافہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے عمل کر لیا کرو، جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ اور بعد میں اسی عنوان کو لے کر ہر عمل میں یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس ہم سے یہ نہیں ہو سکا اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یوں وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر کر دیا، اور تقریباً ایک انسان کے قد کے برابر ان کے سروں سے اونچا رہا۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں ہے کہ اس کو زور زور سے اللہ تعالیٰ نے حرکت بھی دی، تو جس سے یہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور فوراً سارے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں بھی اتنے خوف زدہ تھے کہ سر سجدے میں ہے اور آنکھیں اوپر کو ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آج بھی یہودی یہی سجدہ کرتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ایک پہلو کو سجدے کی حالت میں اٹھا کے رکھتے ہیں اور اپنے آنکھوں کو بھی اوپر کو اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بخلاف جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں، دل، دماغ، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو قوت سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ احکام اس میں ہیں ان کو یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس وقت اگر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اتنی تفصیل سے اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے حالات ان سے بہت زیادہ میل کھاتے ہیں۔
تو قرآن پاک کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور معاملہ ہے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہی تو نہیں ہے، سیم تو نہیں ہے صورتحال؟ تو اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، جس حکم کو جی چاہتا ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور باقی چلو دیکھی جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو پورا قرآن پاک ہم نے اسی کی نظر کر دیا ہے، غمی ہو، خوشی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی بھی معاملات ہوں، تو اس میں ہم احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم پڑھنے کے حوالے سے کس حد تک قرآن پاک سے وابستہ ہیں اس کا بھی ذرا جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پوری کتاب کو اپناؤ، دوسرا اس کو پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو۔ اپنانے کے اعتبار سے پوری کتاب کو ہم کس پوزیشن پہ ہیں، اور اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے اعتبار سے ہماری صورتحال کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر جتنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہوگا اسی اعتبار سے تقوی نصیب ہوگا۔ تو تقوی کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اس کے بعد، اس سب کے باوجود پھر تم نے رخ موڑ لیا۔ اب یہاں پر اتنی بڑی آفت سے گزرنے کے باوجود اس کے بعد بھی تم یہ حرکت کرتے رہے اور احکام سے رخ موڑتے رہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت درگزر سے کام لیتے ہیں، اور درگزر کا معاملہ ہمیشہ ہی برقرار رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ بنی اسرائیل کی اتنی بڑی بڑی کوتاہیوں پر بھی درگزر ہوتا رہا، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا، اور جو صورتحال ہماری ہے ہمیں بھی یقیناً نقصان اٹھانا پڑتا۔ چنانچہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو پڑھنا، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کی بقا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایسے ادارے قائم کرنا اور ایسے مدارس قائم کرنا جہاں اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، یہ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر کسی کا کس حد تک اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں دخل ہے، کہ ہم کس حد تک کسی نہ کسی ادارے سے، مدرسے سے، پڑھنے پڑھانے کے نظام سے وابستہ ہیں، اس کی بھی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو کہ جس وقت تم نے ہفتے کے معاملہ میں حد سے تجاوز کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے حوالہ سے یہود کا عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا، جبکہ نصارہ عیسائیوں کی عبادت کا دن اتوار کا دن تھا، اور مسلمانوں کی عبادت کا دن جمعے کا دن ہے۔ اور ان کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں قوموں کے سامنے پیش کیے تھے پورے ہفتے کے دن کے، ان میں سے جس کو چاہو عبادت کے لیے پسند کر لو، جبکہ ہماری نظر میں ایک دن متعین ہے، طے شدہ ہے۔ چنانچہ یہود نے بھی اس میں غلطی کی، عیسائیوں نے بھی غلطی کی، لیکن جس دن کا انہوں نے انتخاب کر لیا اللہ نے اسی کو ان کے لیے متعین کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے اس میں غلطی نہیں کی، انہوں نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ تو جب وہ ہفتے کے دن کے حوالہ سے غفلت کا شکار ہوئے تو زبردست نقصان اٹھایا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تفصیلی واقعہ کل عرض کروں گا۔ اور ہم جمعے کے حوالہ سے کس صورتحال پہ ہیں اور ہماری حالت کیا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کے احوال یہاں اتنی تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔